اگر آپ میری اس کوشش کو سراہنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں سوچئے گا۔ ادھر سے مسلمان اور ادھر سے ہندو ابھی تک آ جا رہے تھے۔ کیمپوں کے کیمپ بھرے پڑے تھے جن میں ضرب المثل کے مطابق تل دھرنے کے لیے واقعی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں ٹھونسے جا رہے تھے۔ غلہ ناکافی ہے، حفظان صحت کا کوئی انتظام نہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کا ہوش کس کو تھا؟ ایک افراط و تفرید کا عالم تھا۔ سن 48 کا آغاز تھا، غالباً مارچ کا مہینہ۔ ادھر اور ادھر دونوں طرف رضاکاروں کے ذریعے سے مغویہ عورتوں اور بچوں کی برآمدگی کا مستحسن کام شروع ہو چکا تھا۔ سینکڑوں مرد، عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں اس کار خیر میں حصہ لے رہی تھیں۔ میں جب ان کو سرگرم عمل دیکھتا تو مجھے بڑی تعجب خیز مسرت حاصل ہوتی، یعنی خود انسان کی برائیوں کے آثار مٹانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ جو عصمتیں لٹ چکی تھیں ان کو مزید لوٹ کھسوٹ سے بچانا چاہتا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا دامن مزید دھبوں اور داغوں سے آلودہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ جلدی جلدی اپنی خون سے لتھڑی ہوئی انگلیاں چاٹ لے اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کھائے، اس لیے کہ وہ انسانیت کا سوئی دھاگا لے کر جب تک دوسرے آنکھیں بند کیے ہیں عصمتوں کے چاک رفو کر دے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ان رضاکاروں کی جد و جہد پھر بھی قابل قدر معلوم ہوتی تھی۔ ان کو سینکڑوں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہزاروں کھکھڑے تھے جو انہیں اٹھانے پڑتے تھے، کیونکہ جنہوں نے عورتیں اور لڑکیاں اڑائی تھیں سیماب پا تھے۔ آج ادھر، کل ادھر، ابھی اس محلے میں، ابھی اس محلے میں، اور پھر آس پاس کے آدمی بھی ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ عجیب عجیب داستانیں سننے میں آتی تھیں۔ ایک لیاؤن افسر نے مجھے بتایا کہ سہارنپور میں 2 لڑکیوں نے پاکستان میں اپنے والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے نے بتایا کہ جب جالندھر میں زبردستی ہم نے ایک لڑکی کو نکالا تو قابض کے سارے خاندان نے اسے یوں الوداع کہی جیسے وہ ان کی بہو ہے اور کسی دور دراز سفر پر جا رہی ہے۔ کئی لڑکیوں نے راستے میں والدین کے خوف سے خودکشی کر لی، بعض صدموں کی تاب نہ لا کر پاگل ہو چکی تھیں، کچھ ایسی بھی تھیں جن کو شراب کی لت پڑ چکی تھی۔ ان کو پیاس لگتی تو پانی کی بجائے شراب مانگتیں اور ننگی ننگی گالیاں بکتیں۔ میں ان برآمد کی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کے متعلق سوچتا تو میرے ذہن میں صرف پھولے ہوئے پیٹ ابھرتے۔ ان پیٹوں کا کیا ہوگا؟ ان میں جو کچھ بھرا ہے اس کا مالک کون ہے؟ پاکستان یا ہندوستان؟ اور وہ 9 مہینوں کی بار برداری، اس کی اجرت پاکستان ادا کرے گا یا ہندوستان؟ کیا یہ سب ظالم فطرت یا قدرت کے بہی کھاتے میں درج ہوگا؟ مگر کیا اس میں کوئی صفحہ خالی رہ گیا ہے؟ برآمدہ عورتیں آ رہی تھیں، برآمدہ عورتیں جا رہی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ یہ عورتیں مغویہ کیوں کہلائی جاتی تھیں؟ انہیں اغوا کب کیا گیا ہے؟ اغوا تو ایک بڑا رومانٹک فعل ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی کھائی ہے جس کو پھاندنے سے پہلے دونوں روحوں کے سارے تار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ اغوا کیسا ہے کہ ایک نہتی کو پکڑ کر کوٹھڑی میں قید کر لیا؟ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ منطق، استدلال اور فلسفہ بیکار چیزیں تھیں۔ ان دنوں جس طرح گرمیوں میں بھی دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے سوتے تھے، اسی طرح میں نے بھی اپنے دل و دماغ کی سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے تھے، حالانکہ انہیں کھلا رکھنے کی زیادہ ضرورت اسی وقت تھی۔ لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے کچھ سوجھتا ہی نہیں تھا۔ برآمدہ عورتیں آ رہی تھیں، برآمدہ عورتیں جا رہی تھیں۔ یہ درآمد اور برآمد جاری تھی، تاہم تاجرانہ خصوصیات کے ساتھ۔ صحافی، افسانہ نگار اور شاعر اپنے قلم اٹھائے شکار میں مصروف تھے، لیکن افسانوں اور نظموں کا ایک سیلاب تھا جو امڈا چلا آ رہا تھا۔ فلموں کے قدم اکھڑ اکھڑ جاتے تھے، اتنے سید تھے کہ سب بوکھلا گئے تھے۔ ایک لیاؤن افسر مجھ سے ملا، کہنے لگا، تم کیوں گمسم رہتے ہو؟
میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھے ایک داستان سنائی۔ مغویہ عورتوں کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، پھر تیسرے گاؤں، پھر چوتھے، گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے، بڑی مشکلوں سے گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، کیسے گوہر؟ سفتہ یا نا سفتہ؟ تمہیں معلوم نہیں ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتلانے والا تھا۔ ہم بارڈر کے اس پار سینکڑوں پھیرے کر چکے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ میں نے ہر پھیرے میں ایک مسلمان بڑھیا کو دیکھا، ادھیڑ عمر کی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے جالندھر کی بستیوں میں دیکھا، پریشان حال، معوف دماغ، ویران ویران آنکھیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ اسے تن کا ہوش تھا نہ من کا، لیکن اس کی نگاہوں سے یہ صاف ظاہر تھا کہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ مجھے بہن نے بتایا کہ یہ عورت صدمے کے باعث پاگل ہو چکی ہے، پٹیالہ کی رہنے والی ہے۔ اس کی اکلوتی لڑکی تھی جو اسے نہیں ملتی۔ ہم نے بہت جتن کیے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے، مگر ناکام رہے ہیں۔ غالباً بلوؤں میں ماری گئی ہے، لیکن یہ بڑھیا نہیں مانتی۔ دوسری مرتبہ میں نے اس پگلی کو سہارنپور کے لاریوں کے اڈے پر دیکھا۔ اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ ابتر اور خستہ تھی۔ اس کے ہونٹوں پر موٹی موٹی پپڑیاں جمی تھیں، بال سادھوؤں کے سے بنے تھے۔ میں نے اس سے بات چیت کی اور چاہا کہ وہ اپنی موہوم تلاش چھوڑ دے۔ چنانچہ میں نے اس سے بہت سنگ دل بن کر کہا، مائی، تیری لڑکی قتل کر دی گئی تھی۔ پگلی نے میری طرف دیکھا۔ قتل؟ نہیں نہیں۔ اس کے لہجے میں فولادی تیقن پیدا ہو گیا۔ اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، میری بیٹی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور وہ چلی گئی اپنی موہوم تلاش میں۔ میں نے سوچا، ایک تلاش اور پھر موہوم، لیکن پگلی کو کیوں اتنا یقین تھا کہ اس کی بیٹی پر کوئی کرپان نہیں اٹھ سکتی، کوئی تیز دھار یا کند چھرا اس کی گردن کی طرف نہیں بڑھ سکتا؟ کیا وہ امر تھی یا اس کی مامتا امر تھی؟ مامتا تو خیر امر ہوتی ہے، پھر کیا وہ اپنی ممتا ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا اس نے اسے کہیں کھو دیا؟ تیسرے پھیرے پر پھر میں نے اسے دیکھا۔ اب وہ بالکل چیتھڑوں میں تھی، قریب قریب ننگی۔ میں نے اسے کپڑے دیے، لیکن اس نے قبول نہ کیے۔ میں نے اس سے کہا، مائی، میں سچ کہتا ہوں، تیری لڑکی پٹیالہ ہی میں قتل کر دی گئی تھی۔ اس نے پھر اسی فولادی تیقن کے ساتھ کہا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی بات منوانے کی خاطر کہا، نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ کافی رو پیٹ لیا ہے تم نے، چلو میرے ساتھ، میں تم کو پاکستان لے چلوں گا۔ اس نے میری بات نہ سنی اور بڑبڑانے لگی۔ بڑبڑاتے بڑبڑاتے وہ ایک دم چونکی۔ اب اس کے لہجے میں تیقن فولاد سے بھی زیادہ ٹھوس تھا۔ نہیں، میری بیٹی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بڑھیا نے ہولے ہولے کہا، وہ خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اسے کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا، اسے تماچا تک نہیں مار سکتا۔ میں سوچنے لگا، کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی؟ ہر ماں کی آنکھوں میں اس کی اولاد چند آفتاب و چند ماہتاب ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی در حقیقت خوبصورت ہو، مگر اس طوفان میں کون سی خوبصورتی ہے جو انسان کے کھردرے ہاتھوں سے بچی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پگلی اس خیال خام کو دھوکہ دے رہی ہو۔ فرار کے لاکھوں راستے ہیں، دکھ ایک ایسا چوک ہے جو اپنے گرد لاکھوں بلکہ کروڑوں سڑکوں کا جال بن دیتا ہے۔ بارڈر کے اس پار کئی پھیرے ہوئے، ہر بار میں نے اس پگلی کو دیکھا۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی، بینائی کمزور ہو چکی تھی، ٹٹول کر چلتی تھی، مگر اس کی تلاش جاری تھی، بڑی شد و مد سے۔ اس کا یقین اسی طرح مستحکم تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، اس لیے کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ بہن نے مجھ سے کہا کہ اس عورت سے مغز ماری فضول ہے، اس کا دماغ چل چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے پاکستان لے جاؤ اور پاگل خانے میں داخل کرا دو۔ میں نے مناسب نہ سمجھا۔ میں اس کی موہوم تلاش جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی، اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے ایک وسیع و عریض پاگل خانے سے، جس میں وہ میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے پاؤں کے آبلوں کی پیاس بجھا سکتی تھی، اٹھا کر ایک مختصر سی چار دیواری میں قید کرانا نہیں چاہتا تھا۔
آخری بار میں نے اسے امرتسر میں دیکھا۔ اس کی شکستہ حالی کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے پاکستان لے جاؤں گا اور پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا۔ وہ فرید کے چوک میں کھڑی اپنی نیم اندھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چوک میں کافی چہل پہل تھی۔ میں بہن کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھا ایک مغویہ لڑکی کے متعلق بات چیت کر رہا تھا، جس کے متعلق ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ بازار سبونیا میں ایک ہندو بنیے کے گھر میں موجود ہے۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں اٹھا کہ اس پگلی سے جھوٹ سچ کہہ کر اسے پاکستان جانے کے لیے آمادہ کروں کہ ایک جوڑا ادھر سے گزرا۔ عورت نے گھونگھٹ کاڑھا ہوا تھا، چھوٹا سا گھونگھٹ۔ اس کے ساتھ ایک سکھ نوجوان تھا، بڑا چھیل چھبیلا، بڑا تندرست اور تیکھے تیکھے نقشوں والا۔ جب یہ دونوں اس پگلی کے پاس سے گزرے تو نوجوان ایک دم ٹھٹک گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ اس اچانک طور پر کہ لڑکی نے اپنا چھوٹا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ لٹھے کی دھلی ہوئی چادر کے چوکھٹے میں مجھے ایک ایسا گلابی چہرہ نظر آیا جس کا حسن بیان کرنے سے میری زبان عاجز ہے۔ میں ان کے بالکل پاس تھا۔ سکھ نوجوان نے اس حسن و جمال کی دیوی سے اس پگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، تمہاری ماں۔ لڑکی نے ایک لہجے کے لیے پگلی کی طرف دیکھا اور گھونگھٹ چھوڑ لیا اور سکھ نوجوان کا بازو پکڑ کر بھیجے ہوئے لہجے میں کہا، چلو۔ اور وہ دونوں سڑک سے ادھر ذرا ہٹ کر تیزی سے آگے نکل گئے۔ پگلی چلائی، بھاگ بھری، بھاگ بھری۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ میں نے پاس جا کر پوچھا، کیا بات ہے مائی؟ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کسے؟ اس کے ماتھے کے نیچے 2 گڑھوں میں اس کی آنکھوں کے بے نور ڈھیلے متحرک تھے۔ اپنی بیٹی کو، بھاگ بھری کو۔ میں نے پھر کہا، وہ مر کھپ چکی ہے مائی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں نے اس مرتبہ اس کو پورا یقین دلانے کی خاطر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پگلی چوک میں ڈھیر ہو گئی۔ سعادت حسن